بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کاشانہ بصیرت یوٹیوب چینل کے سامعین کی خدمت میں کتاب عدل الہی کا 13واں حصہ پیش خدمت ہے۔ صفحہ نمبر 167 یعنی 167 ہے اور اس کا ٹاپک ہے تربیت انسانی میں مصائب کا کردار۔ مصیبت و مشقت فرد کی تربیت کرتی ہے اور اقوام کو بیدار۔ سختی و صعوبت جہاں خواب غفلت کے شکار انسانوں کو بیدار و چوکنا کرتی ہے، وہیں ان کے عزم و ارادے کو مصمم بھی کرتی ہے۔ انسان پر پڑنے والی مشکلات فولاد پر صیقل کی مانند ہیں۔ انسانی روح کی مشکلات سے پنجہ آزمائی جتنی زیادہ ہوگی، اتنا ہی اس کا ارادہ مصمم، مستحکم اور کارگر ہوگا، کیونکہ زندگی مشکلات کا مقابلہ کرنے کا ہی نام ہے اور دانستہ یا نادانستہ مشکلات کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ تکلیف و مشقت کیمیا کی مانند ہے۔ جس طرح سے کیمیا اشیاء کی ماہیت کو تبدیل کرنے کی طاقت رکھتی ہے، تکلیف و مشقت بھی انسانی روح کو بدل کے رکھ دیتی ہے۔ اکسیر حیات دو چیزیں ہیں، ایک عشق اور دوسری ابتلا۔ یہ دونوں مل کر انسان کی قوت نبوغ کو کمال تک پہنچاتی ہیں اور انہی کی مدد سے بے خاصیت اور بے رونق خام مادے کو درخشاں و تابناک جواہر میں تبدیل ہونا ہے۔ ہمیں عمر تلخی کشیدے است سعدی کے نامش برآمد بے شیرین زبانی۔ سعدی نے تمام عمر تلخی کا سامنا کیا ہے، یہی وجہ ہے کہ اس کا نام شیریں زبانی کے حوالے سے سر فہرست ہے۔ صعوبتوں اور کٹھن حالات کی آغوش میں پلنے والی اقوام مضبوط و مستحکم ارادے کی مالک ہوا کرتی ہیں، جبکہ آرام و آسائش اور ناز و نعمت کے سائے میں رہنے والے لوگ محکوم و بدبخت ہوتے ہیں۔ اندر طبیعت است کے باید شود ذلیل، ہر ملتی براحتی و عیش خو کند۔ یہ عالم طبیعت کا قانون ہے کہ جو قوم بھی عیش و نعم کی عادی ہو جائے گی، اسے ذلیل ہی ہونا ہے۔ مولانا روم نے حضرت یوسف علیہ السلام کی داستان کے بارے میں بہت ہی عمدہ اشعار کہے ہیں کہ جن کا ترجمہ یہ ہے کہ دور سفر سے ایک مہربان دوست آیا اور یوسف صدیق کا مہمان ہوا۔ یہ دونوں بچپن سے ایک دوسرے کو جانتے تھے اور ایک دوسرے کے بااعتماد دوست تھے۔ اس دوست نے یوسف کو بھائیوں کا برا سلوک اور ان کا حسد یاد دلایا تو یوسف نے کہا، وہ سلوک ہمارے لیے زنجیر تھا اور ہم شیر کو زنجیر سے کوئی آر نہیں، ہمیں قضائے حق تعالی سے کوئی گلہ نہیں۔ اگرچہ شیر کی گردن میں زنجیر ہی کیوں نہ ہو، تب بھی زنجیر بنانے والوں پر اس کا پلہ بھاری ہے۔ دوست نے پوچھا کہ کنویں اور شاہ مصر کے زندان میں کیسی گزری؟ یوسف نے جواب دیا، بالکل چاند کی مانند، جو رویت کے قابل نہ ہونے کے سبب دکھائی نہ دے۔ کیا یہ چیز اس کی قدر و قیمت کو کم کرے گی؟ محاق میں رہ کر اگر چاند نصف بھی ہو جائے تو کیا پھر 14ویں کی رات بدر کامل نہیں ہو جاتا؟ ہامن میں اگر در و موتی کو کوٹنا یعنی یوسف کا ظلم و ستم برداشت کرنا، یہ سب قلب و نظر کا نور و تکالیف سے نجات کا باعث قرار پایا۔ گندم کے دانے کو زیر خاک دباتے ہیں اور اسی مٹی سے پھر گندم کے خوشے ملتے ہیں۔ پھر دوبارہ گندم کو جب چکی میں پیسا تو اس کی قیمت اور بڑھ گئی اور وہ روح بخش روٹی میں تبدیل ہو گئی۔ جب روٹی کو دانتوں کے نیچے رکھ کر چبایا اور کچلا گیا تو پھر وہ روٹی ہضم ہو کر انسان کی عقل اور اس کے شعور کا مفید حصہ بن گئی، اور جب وہ روح اور جان عشق خداوندی میں محو ہو گئی تو پھر اس کھیتی کے بونے کے بعد اس کسان کو نہایت خوشنما لگتی ہے۔ ایک اور مقام پر اسی حقیقت کو بتانے کے لیے ایک حیوان کا ذکر کرتے ہیں جس کی خصوصیت یہ ہے کہ زد و کوب کرنے سے وہ پھیل کر فربا ہو جاتا ہے۔ ایک حیوان ہے جس کا نام اسغور ہے، جسے جتنی زیادہ چھڑی ماری جائے وہ اتنا ہی فربا ہوتا ہے۔ اسے جتنی بھی لکڑی مارو اس کے لیے اچھا ہے، وہ لکڑی کی مار کا زخم لگنے سے مزید موٹا ہو جاتا ہے۔ مومن کا نفس بھی یقیناً اسغور
کی مانند ہے جو رنج و تکلیف کا زخم سہ کر لحیم و شہیم اور مضبوط و مستحکم ہو جاتا ہے۔ اسی سبب انبیاء پر رنج و تکلیف تمام مخلوق سے زیادہ پڑتی ہے۔ ان کی جان اور ان کی روح اس وجہ سے تمام انسانوں سے زیادہ مضبوط و مستحکم ہوتی ہے کیونکہ ان پر پڑنے والے آلام و مصائب کسی اور پر نہ پڑے۔ اس کے بعد طہارت روح کے لیے مصائب کی تاثیر اس محلول سے تشبیہ دیتے ہیں جو کھال سے چمڑا بنانے کے لیے کھال کو صاف ستھرا کرنے کے لیے لگایا جاتا ہے۔ کھال دباغی کے بعد نہایت عمدہ ہو جاتی ہے، بالکل طائف کے چرم کی مانند۔ اگر تلخ و بدبودار محلول کھال پر رگڑ کر نہ لگاؤ تو وہ کھال بہت تعفن کی بو دے گی۔ انسان کو بھی اسی کھال کی مانند سمجھو جو رطوبت کی وجہ سے معیوب اور خراب ہو گئی ہے۔ انسان کی روح بھی بہت زور سے مالش کرو اور رگڑو تاکہ پاک، صاف اور لطیف ہو جائے۔ اور اگر تم خود اپنے آپ کو پاک و صاف نہیں کر سکتے تو پھر اس بات پر رضامند ہو جاؤ کہ خدا تمہارے اختیار کے بغیر تمہیں رگڑ کر پاک و صاف کرے، کیونکہ دوست اور حضرت حق تعالیٰ کی جانب سے نازل بلا و مصیبت تمہاری تطہیر کا باعث ہے۔ اس کا علم تمہاری تدبیر اور منصوبہ بندی سے بالاتر ہے۔ علی بن جہم عہد متوکل عباسی کے شعراء میں سے ہے۔ کوہنہ مشق شاعر ہے۔ اس شاعر کو قید میں ڈال دیا گیا، جس کے بعد اس نے قید و بند کے فوائد، نفس انسانی کی تعمیر میں زندان کے کردار، بلند ہمت انسانوں کے لیے قابل فخر ہونے، اور سب سے زیادہ بڑھ کر یہ کہ قید میں جانا کس فضیلت کا حامل اور انسان کے نفس میں کیسے فضائل کی پیدائش کا سبب بنتا ہے، جیسے موضوعات کے بارے میں نہایت بلند مضامین پر مشتمل اشعار کہے ہیں۔ ان اشعار کو مسعودی نے مروج الذہب میں نقل کیا ہے، جسے ہم شائقین ادب کے لیے درج کرتے ہیں۔ ترجمہ: لوگوں نے کہا تمہیں قید خانے میں محبوس کر دیا گیا ہے۔ میں نے جواب دیا کوئی حرج نہیں، اور ذرا یہ بتاؤ کون سی ہندی تیز دھار تلوار ہے جو نیام میں نہیں جاتی؟ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ شیر اپنے بلند مقام اور تزک و احتشام کی بنا پر گھنے جنگل میں ایک کونے کا انتخاب کر لیتا ہے، جبکہ پست و آوارہ جانور سارے جنگل میں گھومتے رہتے ہیں۔ آگ چکماق میں اس وقت تک چھپی رہتی ہے اور شعلہ ور نہیں ہوتی جب تک کہ اسے دستے پر نہ رگڑا جائے، اور اگر کسی جرم یا پست کام کی بنا پر قید نہ ہو تو قید خانہ بہت اچھی جگہ ہے۔ قضا پر راضی ہونا۔ مشکلات و مصائب کے فوائد کو مد نظر رکھ کر ہی انسان میں قضائے الہی پر رضامندی اور خدا کے فیصلوں پر سر تسلیم خم کرنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ سعدی کا کہنا ہے کہ کوتاہ نظر آرام و آسائش طلب کرتے ہیں، جبکہ عارف بلاؤں کا طالب ہے، کیونکہ ابتلا ہی میں اسے آرام و آسائش نصیب ہوتا ہے۔ جو چیز تمہارے پاس ہے اسے چھوڑ کر آگے بڑھو، کیونکہ یہ چند روزہ عمر کے جس کے آخر میں موت ہے کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ جو انسان بھی کشتہ شمشیر عشق ہے اس سے کہہ دو غم نہ کر، کیونکہ ملک ابد اور جاویدانہ زندگی تمہاری دیت و خون بہا ہے۔ دوست کے ہاتھوں جو بھی وصول کرو گے شیریں ہوگا، پس اے سعدی جب بات اس کی رضا کی ہے تو پھر اپنی رضا کو مت چاہو۔ بعض معصورہ دعاؤں میں یہ جملہ ملتا ہے کہ اللہم انی اسألک صبر الشاکرین لک، خدایا میں تجھ سے شکر گزاروں کا صبر مانگتا ہوں۔ شکر گزاروں کے صبر میں کڑواہٹ نہیں، ان کے صبر میں شہد کی سی مٹھاس ہے۔ یہ جانتے ہیں کہ مشکلات انسانی روح کی تربیت کرتی ہیں، اسی لیے مشکلات کا سامنا کرتے ہوئے یہ لوگ صرف خوش ہی نہیں ہوتے بلکہ خندہ پیشانی سے اس کے استقبال کے لیے جاتے ہیں، اور کبھی کبھی تو اپنے آپ کو گرداب مصائب میں پھینک دیتے ہیں، یعنی خود اپنے لیے مشکلات ڈھونڈتے ہیں۔ یہ لوگ در حقیقت ایسے سمندر اور گرداب بناتے ہیں جس میں تیر کر اپنے آپ کو پختہ کر سکیں۔
گزشتہ صفحات میں مذکور مولانا روم کے اشعار کے بعد مثنوی میں یہ اشعار ہیں کہ جن کا ترجمہ ہے: جب مشکلات کے نتیجے میں قلب کو جلا ملتی ہے تو ان مشکلات میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے، جیسے صحت و سلامتی کو مد نظر رکھتے ہوئے کڑوی دوا لذت بخش بن جاتی ہے، اپنی شکست کو فتح دیکھتا ہے، لہٰذا یہ کہتا ہے کہ اے میرے دوستو، مجھے موت کے منہ میں پھینک دو۔ صدف کو نہنگ عظیم الجثہ مچھلی یعنی ویل کے منہ سے نکال کر لانا پڑتا ہے، جس کو اپنی جان پیاری ہو وہ سمندر میں نہ اترے۔ نعمت اور بلا نسبی ہیں۔ یہ نکتہ ہمیشہ مد نظر رہے کہ مصائب و مشکلات صرف اسی صورت میں نعمت ہیں کہ جب انسان ان سے فائدہ اٹھائے اور صبر و پامردی کے ساتھ صعوبت مصائب کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنی روح کو نقطۂ کمال تک لے جائے۔ لیکن اگر انسان مشکلات سے فرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو آہوزاری تک محبوس کر لے تو یقیناً اس صورت میں مصائب واقعی مصائب ہی ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ دنیاوی نعمتیں یہاں کے مصائب کی مانند ممکن ہے ترقی و سربلندی کا باعث بن جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ بدبختی و انحطاط کا سبب قرار پائیں۔ نہ تو غربت سر تپا بدقسمتی ہے اور نہ ہی امارت مطلقاً خوشبختی و آسائش ہے۔ بسا اوقات افلاس انسانی نفوس کی تعمیر و ترقی کا باعث بن جاتا ہے، اور کتنی ہی مرتبہ مال و دولت انسان کے انحطاط و زوال کا سبب قرار پاتا ہے۔ امن و امان اور بدامنی کی بھی یہی حالت ہے۔ بہت سی اقوام یا افراد امن و امان اور رفاہ کے دوران عیاشی اور تن آسانی میں لگ جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں ذلت و پستی کی پاتال میں جا گرتے ہیں، جبکہ بہت سی اقوام سختی و مشقت اور بھوک و افلاس کے تازیانے کھا کر عزت و اقتدار پاتی ہیں۔ صحت و بیماری، عزت و ذلت اور دیگر طبیعی مواہب و مصائب اسی قانون کے تحت آتے ہیں۔ نعمتیں شدائد اور مشکلات بھی ہیں اور مصیبت بھی۔ موہبت اس وجہ سے کہ ان سے نہایت عمدہ فائدے اٹھائے جا سکتے ہیں، اور مصیبت اس وجہ سے کہ یہ بدبختی اور زوال کا سبب بن سکتی ہیں۔ جہاں فقر و غربت کو جھیل کر انسان سعادت تک پہنچ سکتا ہے، وہیں مال و دولت کے ذریعے بھی یہ کام ممکن ہے، اور انہی دونوں راہوں کے ذریعے بدبختی و شقاوت کا شکار بھی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا نعمت کا نعمت ہونا اس نعمت کے بعد انسان کے رد عمل پر منحصر ہے کہ آیا اس نعمت کے ملنے پر عبد شکور ہے یا انسان کفور یعنی ناشکرا۔ اسی طرح نقمت کا ہونا اس امر سے وابستہ ہے کہ اس نقمت یعنی مصیبت، صعوبت، تکلیف کہ اس نقمت پر انسان کا رد عمل کیا ہے۔ آیا وہ صابر و بردبار ہے یا کمزور و بے ارادہ؟ بنابراین ایک ہی واقعہ دو مختلف انسانوں کے لیے دو مختلف حالات یا رد عمل کی پیدائش کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی ایک شے کسی کے لیے نعمت ہے تو وہی شے کسی اور کے لیے نقمت، اور یہی معنی ہے ہمارے عنوان بحث کا کہ نعمت اور ابتلاء و نقمت دونوں نسبی ہیں۔ البتہ الہی و معنوی عقوبت کی حامل چیز کو بلا یا تکلیف کہنا چاہیے، جیسے انسان کی بدعمالیوں کے نتائج۔ یہ نتائج اس لحاظ سے واقعی مصیبت و ابتلا ہیں کہ اولاً تو انسان کے اپنے ارادے و اختیار کا نتیجہ ہیں، اور ثانیاً کسی خیر یا کامل کا پیش خیمہ یا مقدمہ نہیں۔ مثلاً قساوت قلبی اور سنگ دلی، جو انسان کے لیے ایک آفت و مصیبت ہے، جیسا کہ روایت میں آیا ہے کہ خدا نے کسی بندے کو قساوت قلب سے زیادہ شدید عقوبت سے دوچار نہیں کیا۔ قصص انبیاء میں یہ واقعہ ملتا ہے کہ ایک شخص نے حضرت شعیب سے کہا کہ میرے اتنے گناہوں کے باوجود
خدا نے مجھے کیوں عقوبت میں مبتلا نہیں کیا؟ جواب آیا کہ تو بدترین عقوبت میں گرفتار ہے، لیکن تجھے علم نہیں۔ مولانا روم نے اس واقعے کو یوں بیان کیا ہے کہ کسی شخص نے حضرت شعیب کے زمانے میں کہا کہ خدا نے مجھ سے بے شمار معیوب کاموں کو سرزد ہوتے دیکھا، کتنے ہی گناہ اور جرم مجھ سے خداوند تعالیٰ نے ہوتے دیکھے ہیں، لیکن اپنے کرم کی وجہ سے میرا مواخذہ نہیں کرتا۔ خدا نے شعیب کے کانوں تک صاف و واضح غیب سے یہ جواب پہنچایا: اے وہ شخص کہ تو نے یہ کہا کہ میں نے کتنے گناہ کر ڈالے، لیکن خدا نے اپنے کرم کی بنا پر میرے جرم کا مواخذہ نہ کیا۔ تیرا یہ کہنا غلط ہے، اور برعکس اے احمق، تو نے سیدھا راستہ چھوڑ کر صحرا کی راہ لے لی ہے۔ آہستہ آہستہ میں تیری پکڑ کروں گا اور تو بے خبر ہوگا۔ تو زنجیروں میں سر سے پاؤں تک جکڑا جا چکا ہے، سیاہ دیگ کی مانند۔ اے شخص، تیرا زنگ تجھ پر چڑھ چکا ہے اور تیری باطنی صورت اور روح کو تباہ کر چکا ہے۔ تیرے دل میں تلے اوپر زنگ کی تہیں لگ چکی ہیں، اور تیرا دل اسرار عالم ہستی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ یعنی اے شخص تیری سوچ برعکس ہے۔ اگر خدا تجھے ایسی ظاہری عقوبت میں مبتلا کرتا کہ تجھے خود عقوبت کا احساس ہو جاتا اور تو ایسی ہی عقوبت کا مستحق ہوتا، تو اس وقت بہت ممکن تھا کہ تیری عقوبت نہ ہوتی، بلکہ در حقیقت لطف و رحمت الہی ہوتی، کیونکہ شاید تیری بیداری اور انتباہ کا باعث بن جاتی۔ لیکن اس وقت تو خود اپنے عمل کے نتیجے میں جس عقوبت کا شکار ہے، وہ ایسی عقوبت ہے جو واقعی سر تا پا عقوبت ہے۔ حقیقی اور واقعی عقوبتیں خود انسان کے اپنے اعمال کا نتیجہ ہیں۔ اعمال کے آثار و نتائج کے بارے میں قرآن کریم کا ارشاد ہے: وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ۔ روسو نے امیل کے نام سے تربیت اطفال کے موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے۔ دلچسپ کتاب ہے۔ امیل ناول کے فرضی بچے کا نام ہے جس کی وہ تربیت کر رہا ہے، اور اس کی شخصیت کے جسمانی اور نفسیاتی پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش میں مصروف ہے۔ ان تمام مواقع پر روسو کی کوشش یہ ہے کہ امیل کو عالم طبیعت کے ساتھ ایک مشق کی حالت میں رکھتے ہوئے قدرت کے سرد و گرم حالات سے پنجہ آزمائی کروائے۔ روسو کے مطابق بد نصیب بچے وہ ہیں جن کے والدین ان کی پرورش ناز و نعمت کے سائے میں کرتے ہیں، انہیں زمانے کے سرد و گرم سے دور رکھتے ہیں اور زندگی کے نشیب و فراز میں قدم نہیں رکھنے دیتے۔ ایسے بچے صعوبتوں کے مقابلے میں حساس و نازک ہو جاتے ہیں اور لذت و آسائش کا ادراک کھو بیٹھتے ہیں، اسی کمزور سے پودے کی مانند جو نسیم صبح کے جھونکے سے بھی کانپ جاتا ہے، اور چھوٹا سا درپیش حادثہ بھی ان کے لیے اس قدر باعث رنج و غم ہے کہ انہیں خودکشی کے بارے میں سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ ادھر دوسری طرف اسباب لذت کی بھرپور فراہمی بھی ان میں فرط شوق و نشاط کو پیدا کرنے میں ناکام رہتی ہے۔ ایسے انسان نعمتوں کی لذت کو کبھی نہیں پا سکتے۔ ان لوگوں نے کبھی بھوک کا مزہ تک نہیں چکھا تاکہ لذت طعام کو سمجھ سکیں۔ ان کے لیے رنگا رنگ کھانے دیہاتی بچے کو نصیب جو کی روٹی سے بھی کم قدر و قیمت اور کہیں زیادہ بے کیف ہیں۔ صادق ہدایت نے خودکشی کیوں کی؟ اس کی خودکشی کی وجوہات میں سے ایک وجہ اس کا متمول گھرانے سے تعلق رکھنا تھا۔ اسے ضرورت سے کہیں زیادہ جیب خرچ ملتا تھا، لیکن اس کی فکر و سوچ صحیح اور منظم نہ تھی۔ ایمان کی دولت سے خالی تھا اور دنیا کو اپنی طرح بول ہوس
بے مقصد اور حماقت سے بھرپور سمجھتا تھا۔ جن لذائذ سے وہ آشنا تھا غلیظ ترین لذتیں تھیں، اور ان لذتوں میں اب اس کے لیے کوئی چاشنی باقی نہ تھی کہ جس کے انتظار میں وہ مزید زندگی گزارے۔ وہ دنیا سے مزید لذتیں نہیں لے سکتا تھا۔ بہت ہیں اس طرح کے لوگ جو اس طرح کی نامنظم سوچ کے مالک اور ایمان کی دولت سے بے بہرہ تھے، لیکن اس کی طرح معاشرے کے شکم سیر و متمول طبقے سے تعلق نہیں رکھتے تھے۔ ان کے لیے مزید لذتیں موجود تھیں، لہٰذا انہوں نے خودکشی نہ کی۔ صادق ہدایت جیسے لوگ اگر دنیا سے شاکی ہیں اور اسے قبیح المنظر سمجھتے ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی اور راستہ ہی نہیں۔ یہ ان کے ناز پروردہ ہونے کا قطعی نتیجہ ہے۔ یہ لوگ مواہب الہی کی مٹھاس کا احساس نہیں کر سکتے۔ اگر صادق ہدایت کو ایک گاؤں میں لے جا کر ہل چلوایا جاتا، پھٹے پرانے کپڑے پہنا کر گرسنگی کا مزہ چکھایا جاتا، اس کی پشت پر بے وقت ضرورت کھینچ کر تازیانہ بھی برستا، اور جب اسے شدید بھوک لگتی تو اس کے سامنے روٹی ڈال دی جاتی، تو یقیناً اس وقت اسے زندگی کے معنی سمجھ میں آ جاتے، اور روٹی پانی نیز زندگی کے دیگر مادی و معنوی حالات اس کی نظر میں قدر و قیمت پیدا کر لیتے۔ شیخ سعدی نے گلستان کے پہلے باب میں ایک حکایت نقل کی ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک آقا اپنے غلام کے ساتھ پانی کے جہاز میں بیٹھا۔ غلام نے آج تک سمندر نہ دیکھا تھا، لہٰذا مارے خوف کے اس نے اتنا چیخنا چلانا شروع کر دیا کہ دوسرے مسافر بھی پریشان ہو گئے۔ وہاں موجود ایک حکیم نے کہا، اس کا علاج میرے پاس ہے، غلام کو اٹھا کر سمندر میں پھینک دو۔ غلام نے اپنے آپ کو سمندر کی متلاطم و بے رحم امواج کے درمیان پا کر دوبارہ جہاز تک پہنچنے کے لیے نہایت شد و مت سے ہاتھ پاؤں مارنا شروع کر دیے تاکہ کسی طرح ڈوبنے سے بچ جائے۔ چند دقیقوں کی بے سود کوشش کے بعد جب ڈوبنے لگا تو حکیم نے اسے دوبارہ اٹھا کر جہاز میں لانے کا حکم دیا۔ اس واقعے کے بعد غلام آرام سے کشتی میں بیٹھ گیا اور ایک آواز بھی نہ نکالی۔ حکیم سے سبب دریافت کیا گیا۔ اس نے جواب دیا، اسے سمندر میں پھینکنا ضروری تھا تاکہ یہ جہاز کی قدر و قیمت کا اندازہ کر سکے۔ یقیناً مصیبت کا مزہ چکھنے کے بعد ہی لذتوں سے لطف اندوز ہونا ممکن ہے۔ انسان جب تک گہری کھائی میں نہ اترے پہاڑ کی بلندی کا اندازہ نہیں کر سکتا۔ اونچے طبقے سے تعلق رکھنے والے معمولاً ایمان سے محروم ہو جاتے ہیں۔ یہ طبقہ زندگی کی قدر و قیمت اور اس کی لذتوں سے ناآشنا کائنات کی خوبصورتی کے ادراک سے عاجز اور حیات و زندگی کے معنی کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ لذت و رفاہ کی زیادتی نے انسان سے اس کے جذبات کو چھین کر اسے ہر احساس سے عاری اور غبی بنا دیا ہے۔ ایسا ہی انسان چھوٹے چھوٹے مسائل کی بنا پر خودکشی کر بیٹھتا ہے۔ مغربی دنیا میں زندگی کو بے مقصد سمجھنے کا فلسفہ جہاں ایک طرف ایمان سے محرومی کی بنا پر ہے تو دوسری طرف بے حد رفاہ و آسائش کی سوغات۔ مغرب مشرق کے دسترخوان پر بیٹھ کر مشرق ہی کا خون چوس رہا ہے، پھر کیوں زندگی کی بے مقصدیت اور زندگی کی بے مقصدیت کا نعرہ کیوں نہ زندگی کی بے مقصدیت کا نعرہ لگائے۔ جو لوگ خودکشی کی وجہ حساس اور نرم و نازک مزاج ہونے کو گردانتے ہیں، پہلے انہیں یہ سمجھنا چاہیے کہ آخر یہ نازک مزاجی اور حساسیت کس قسم کی ہے۔ ان کی حساسیت اور نزاکت مزاج ان کے ذوق و ادراک کی حساسیت نہیں۔ ان کے حساس ہونے کی معنی ہرگز یہ نہیں کہ ان کی فہم لطیف ہے اور یہ ایسے مفاہیم کا ادراک رکھتے ہیں جنہیں دوسرے افراد سمجھنے سے قاصر ہیں، بلکہ ان کی حساسیت کا معنی یہ ہے کہ کائنات کی خوبصورتیوں اور رعنائیوں کے سامنے ان کے جذبات سرد و بے رمق ہیں، اور یہ لوگ رنج و غم کا سامنا کرنے پر بہت جلد غمگین ہو کر پسپا ہو جاتے ہیں۔ ایسے انسانوں کو خودکشی ہی کر لینی چاہیے، اور کیا بہتر کہ یہ خودکشی ہی کر لیں،
کیونکہ یہ بشریت کے لیے ننگ و عار کا باعث ہیں۔ یہی بہتر ہے کہ انسانی معاشرے ان کے آلودہ وجود سے پاک ہو جائے۔ کسی زمانے میں میری ایک شخص سے رسمی سی سلام دعا تھی، میں اسے دنیا کے خوشحال ترین انسانوں میں سے سمجھتا تھا۔ اس کے لحاظ سے تمام مادی وسائل اس کی دسترس میں تھے، مال و دولت، عہدہ، مقام اور شہرت، غرض یہ کہ سبھی کچھ تھا۔ ایک روز صاحب اولاد ہونے کا ذکر چھڑا۔ کہنے لگا، میں نہ پہلے چاہتا تھا اور نہ اب چاہتا ہوں کہ صاحب اولاد بنوں۔ میں نے پوچھا کیوں؟ جواب دیا، اس دنیا میں میرا آنا ہی کافی ہے، ایک اور انسان کے اسباب رنج کو کیوں فراہم کروں؟ جو تکالیف میں نے سہی ہیں، کیا ضروری ہے کہ وہ بھی انہی تکالیف کو جھیلے؟ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی، لیکن کچھ عرصے کے بعد جب میں اس کی روحی حالت سے اور واقف ہوا تو مجھ پر یہ عقدہ کھلا کہ بیچارہ سچ کہہ رہا ہے۔ اتنے تنعم و تعیش کی زندگی میں اس کے لیے سوائے رنج و غم کے کچھ اور ہے ہی نہیں۔ ہم جن افراد کے بارے میں سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنی زندگی کے سارے رنج و غم دور کر لیے ہیں، معمولاً وہی سب سے زیادہ غموں کے محاصرے میں ہوتے ہیں۔ مشکلات و مصائب بلا شبہ بہت بڑی نعمتیں ہیں جن کی خاطر ہمیں پروردگار عالم کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ایسی نعمتیں جو بصورت قہر جلوہ گر ہوتی ہیں، بالکل اسی قہر کی مانند ہیں جو کبھی کبھی لطف کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے قہر کا بھی بجائے خود شکر گزار ہونا چاہیے۔ لیکن بہرحال یہ بات یاد رہے کہ نعمت کا نعمت ہونا یا نقمت کا نقمت ہونا ان کے مقابلے میں ہمارے رد عمل پر منحصر ہے۔ ہم تمام نقمتوں کو نعمت میں بدل سکتے ہیں، چہ جائے کہ وہ اشیاء جو ظاہر ہی نعمتوں کی صورت میں ہوں۔ اسی طرح نعمتوں کو نقمتوں میں بدل سکتے ہیں، چہ جائے کہ وہ امور جو بلا و مصیبت کی شکل میں ہی ہم پر نازل ہوتی ہیں۔ متضاد اشیاء کا مجموعہ۔ اس حصے کی ابحاث سے ہمیں یہ نتیجہ ملتا ہے کہ تخلیق عالم کے عناصر ترکیبی یعنی فارمولہ تضاد پر مبنی ہیں، اور دنیا بجز مجموعہ اضداد کے کچھ اور نہیں۔ ہستی و نیستی، حیات و موت، بقا و فنا، صحت و بیماری، ضعیفی و جوانی اور خوشبختی و بدبختی، یہ سب اس عالم میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ ہیں۔ بقول شیخ سعدی، خزانے پر سانپ، پھول کے ساتھ کانٹے اور غم کے ساتھ خوشی ہے۔ مولانا روم کہتے ہیں کہ رنج ایک خزانے کی مانند ہے، کیونکہ اس میں رحمتیں پوشیدہ ہیں، کیونکہ جب چھلکا اترتا ہے تو مغز اور پھل کا تازہ گودا نکلتا ہے۔ اے برادر، تنگ و سرد و تاریک مقام پر صبر کرنا، غم و درد کو برداشت کرنا، آب حیات و سرور و نشاط کا باعث ہے، کیونکہ یہ تمام بلند مقامات پستی اور نچلے مقام پر جا کر نصیب ہوتے ہیں۔ خوشحالی کی بہار مشکلات کی خزاں میں مخفی ہے۔ یہ بہار اسی خزاں میں ہے، لہٰذا اس خزاں سے دور مت بھاگو۔ غم کے ساتھ رہنا سیکھو اور وحشت کے ساتھ آشنا رہو۔ اپنی موت میں عمر دراز کو ڈھونڈو۔ عالم ہستی کے مادے کا ہر آن تغیر اور تکامل و ارتقاء کی جانب اس کا رواں دواں رہنا اس کے تضاد سے ہی نشأت پاتا ہے۔ اگر تضاد نہ ہوتا تو عالم ہستی میں رنگا رنگ اختلاف اور تکامل کا بھی کوئی نام و نشان نہ ہوتا، اور نہ ہی عالم ہستی ہر لحظہ ایک نئے روپ میں دکھائی دیتا۔ مزید برآں صفائی ہستی پر مسلسل نت نئے نقوش بھی نہ ابھرتے۔ مذکورہ بالا نظریے کو فلسفی رنگ دیتے ہوئے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مادے کی مختلف صورتوں میں ڈھلنے کی
قابلیت اور خود صورتوں کا باہمی اختلاف جہاں تخریب و تعمیر دونوں کا باعث ہے، وہیں انعدام و ایجاد کا سبب بھی ہے۔ ماضی کی تخریب اور مستقبل کی تعمیر، قدیم صور و نقوش کو معدوم کرنا اور نت نئے نقوش کی تخلیق اسی کے باعث ہے۔ اگر انہدام و تباہی تضاد کی بنا پر ہے تو تنوع و تکامل کا سبب بھی یہی تضاد ہے، کیونکہ اگر کوئی بھی شے منہدم نہ ہوتی اور اجزاء کی جدید ترکیب اور ان کے تکامل و ارتقاء کا بھی کوئی تصور نہ ہوتا، جب تک کسی چیز کے اجزاء و عناصر عمل و رد عمل کے باہمی سلسلے کو شروع نہ کر دیں، اس وقت تک جدید مرکب کی پیدائش کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لہٰذا یہ کہنا صحیح ہے کہ تضاد تمام خیرات یعنی خیر کا سرچشمہ ہے، ستون عالم ہستی اور نظام عالم کی پائیداری کی اساس ہے۔ کتاب ھذا کے حصہ اول میں ماہیت عدل پر گفتگو کے دوران کہ عدل کیا ہے، اسفار کی دوسری جلد سے صدر المتعلہین کے پرمغز کلمات کا اقتباس پیش کیا گیا، جس میں ہم نے یہ واضح کیا تھا کہ صورت کی جمع اور مادے کی جمع میں کس طرح دو اقتضائیں موجود ہیں، اور یہی متضاد اقتضائیں ہیں جن کے بموجب صورتوں میں مسلسل تبدیلی رونما ہوتی رہتی ہے۔ اب ہم صدر المتعلہین کا ایک جملہ پیش کر رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ اگر تضاد نہ ہوتا تو خدائے کریم کی جانب سے سلسلہ یہ فیض جاری نہ رہتا۔ عالم طبیعت میں ہر لحظہ انقطاع و اتصال، چاک کرنے اور پیوند لگانے، نیز کاٹنے اور سینے کا سلسلہ جاری ہے، اور یہی امر اس عالم کے عناصر ترکیبی کا لازمہ بھی ہے۔ عالم طبیعت کا مادہ گردش میں آئے ہوئے سرمائے کی مانند ہے کہ جس کا منافع اسی گردش کے مرہون منت ہے۔ اگر یہ عالم ثابت اور ناقابل تغیر ہوتا تو نفع و نقصان سے دور ایک منجمد اثاثے کی مانند ہوتا۔ اثاثوں کی مخصوص و معین مقدار کے ذریعے جب بازار میں سرمایہ کاری کی جاتی ہے تو کبھی یہ سرمایہ کاری نفع کی نوید لاتی ہے اور کبھی نقصان کا داغ لاتی ہے، لیکن بازار میں موجود تمام اثاثوں کو نظر میں رکھیں تو قطعاً کسی نقصان کا وجود ہی نہیں ہوتا، اور صرف اثاثوں کی مقدار بڑھتی رہتی ہے۔ نظام عالم میں موجود تمام مادوں کا ان کی قابلیت اور متضاد صورتوں کے ذریعے کام میں آنا یقیناً نفع بخش ہے اور عالم ہستی کو ایک ارتقاء کی جانب لے جاتا ہے۔ ڈائلیکٹک منطق یعنی ڈائلیکٹک لاجک میں مسئلہ یہ تضاد کو ایک نہایت اہم مسئلے کے عنوان سے زیر مطالعہ لایا جاتا ہے، اور یہی مسئلہ اس فلسفے کی جہان بینی کی اساس بھی قرار پاتا ہے۔ لیکن مذکورہ فلسفے کی پیدائش سے بھی پہلے اسلامی فلاسفہ اور عرفا نے مسئلہ یہ تضاد پر بحث کرتے ہوئے اس سلسلے میں نہایت دلچسپ نکات بیان کیے ہیں۔ حتیٰ یونانی فلسفے کے بعض منقولات سے یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ یہ مسئلہ وہاں بھی زیر بحث رہا ہے۔ طنطاوی نے اپنی تفسیر الجواہر میں سقراط سے یہ بات نقل کی ہے کہ سقراط قانون تضاد کو حیات بعد الموت کی دلیل کے طور پر پیش کرتا تھا۔ طنطاوی رقم طراز ہے، جب سقراط کو موت کی سزا دی جا رہی تھی تو اس نے اپنی زندگی کے آخری لمحات میں حیات بعد الموت کو ثابت کرنے کے لیے یہ دلیل پیش کی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عالم ہستی میں مسلسل ایک متضاد شے سے دوسری متضاد شے پیدا ہوتی ہے۔
خوبصورتی بدصورتی سے، عدل و انصاف ظلم و ستم سے، نیند بیداری سے، بیداری نیند سے، کمزوری قوت سے، اور اسی طرح ان کے برعکس بھی۔ ہر چیز اپنی ضد سے وجود میں آتی ہے۔ موت و زندگی اور ہستی و نیستی نیز اسی کلی قانون کے تحت آتے ہیں، اور اسی دلیل کی بنا پر موت سے ایک نئی زندگی کو وجود میں آنا چاہیے، ورنہ عالم طبیعت کا یہ عمومی کلیہ ٹوٹ جائے گا۔ مولانا روم اضداد کی ایک دوسرے کے بطن میں پرورش کے بارے میں کہتے ہیں کہ اپنے آپ میں آ کر اس نے کہا، اے اقیانوس و بحر خوشی، یعنی خدا، تو نے ہوش کو بے ہوشی میں رکھا ہے، یعنی نیند کے اندر حقیقت پر مبنی خواب دکھائی دیتے ہیں، نیند کو بیداری میں رکھا ہے اور بے دلی کو دل دادگی میں، غربت کی ذلت میں نعمتوں کو مخفی کر رکھا ہے، اور طوق افلاس میں تمغہ یہ مال و دولت دیتا ہے۔ ایک ضد دوسری ضد کے اندر موجود ہے، آگ پانی میں چھپی ہے، آتش نمرود میں ایک باغ کھلتا ہے اور خرچ کر کے آمدنی میں اضافہ ہوتا ہے، یہاں تک کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاہ نجات کے کہنے کے مطابق عفو و درگزر صاحبان نعمت کے لیے بہترین منافع اور فائدہ ہے۔ مال کبھی صدقہ و خیرات کی مد میں خرچ کرنے سے ہرگز کم نہیں ہوتا، نیک کام بھی خدا سے بہترین ارتباط کا وسیلہ ہیں۔ میٹھا اور شیریں پھل درخت کی شاخوں اور پتوں میں مخفی ہے، اور جاویداں زندگی موت میں مخفی ہے۔ سمندر کی تہ میں اتر کر پتھروں کے ساتھ گوہر و موتی ہیں، عزت افتخار اور سربلندی ذلتوں کے درمیان مخفی ہے۔ اے انسان، تو اپنے وجود میں آنے کے پہلے دن سے ہی یا آگ تھا یا خاک یا ہوا۔ تم جب بھی بعد والے مرحلے میں داخل ہوئے تو تمہارا پچھلا مرحلہ ختم ہو گیا اور تمہیں ایک جدید اور نئی ہستی ملی۔ اسی طرح تمہاری ہزاروں ہستیوں اور وجود کے مراحل ہیں، جس کا ہر اگلا مرحلہ پچھلے مرحلے سے بہتر ہے۔ یہ جہاں ایک جنگ میں مصروف ہے، اگر اس کو دیکھو تو یہ ایک ایسے مجموعے کی مانند ہے جس کے اجزاء جنگ میں مصروف ہیں۔ ایک ذرہ بائیں طرف اچھل رہا ہے تو دوسرے کو ڈھونڈنے کے لیے دائیں سمت جانا پڑے گا۔ طبع کی جنگ، فعل کی جنگ اور قول کی جنگ، یہ تینوں جنگیں ایسی ہولناک ہیں جو اس طرح عالم کے اجزاء کے درمیان چھڑی ہوئی ہیں، جہاں اسی جنگ اور کشمکش کی بدولت قائم ہے۔ تم اس کے عناصر پر توجہ رکھو تو یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چار عناصر در حقیقت عالم طبیعت کے چار مضبوط ستون ہیں جن کے ذریعے دنیا کی چھت سنبھلی ہوئی ہے، یعنی دنیا کا انحصار ہے۔ ہر عنصر دوسرے عنصر کا توڑ ہے، اور عنصر آب ہر چنگاری اور اشتعال کو فروکش کرتا ہے۔ لہٰذا خلقت کی بنا و اساس اضداد پر ہے، لہٰذا سود و زیاں کی ایک کشمکش ہے۔ اے انسان، تیرے احوال و حالات ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور ان میں باہمی اختلاف ہے، اور ان میں سے ہر ایک کی تاثیر مختلف ہے۔ پس ذرا اپنے احوال و طبائع کا لشکر کا ملاحظہ کرو کہ ان میں سے ہر ایک احوال دوسرے کے ساتھ جنگ میں مصروف ہے۔ علی الوردی کے مطابق ابن خلدون نے اپنی کتاب المحزلہ میں یہ کہا ہے کہ کشمکش اور تنازعہ طبیعت بشری کے بنیادی عناصر میں سے ایک عنصر ہے۔ مشہور جرمن فلسفی ہیگل کے جس کی کتاب کا اقتباس ہم نے گزشتہ صفحات میں پیش کیا، اضداد کے بارے میں ایک خاص نظریہ رکھتا ہے جسے ہیگل ڈائلیکٹک کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اور فلسفے کے نام نہاد مدعی افراد سے اس نظریے کے ذریعے استدلال کرتے ہیں۔ اس کا کہنا ہے کہ ہر قسم کی فکر یا اشیاء اور دنیا میں ہر قسم کا تصور یا ہر قسم کی حالت بہت شد و مد سے اپنی ضد کی جانب کھینچی جاتی ہے اور پھر اس کے ساتھ متحد ہو کر اور برتر اور مزید گنجلک مجموعے کو تشکیل دیتی ہے۔ ہر حالت اور ہر اثر اپنے
ایک نقیض اور متضاد امر کا مستلزم ہے، جس کے درمیان تحول ایک ہم آہنگی اور مطابقت پیدا کرتے ہوئے ان متضاد امور کو وحدت و اتحاد میں بدل دیتا ہے۔ یہ ہے تاریخ فلسفہ سے اقتباس۔ امیر المومنین علی علیہ السلام نے اپنے متعدد خطبوں میں قانون تضاد کی جانب اشارہ فرمایا۔ خطبہ نمبر 184 میں فرماتے ہیں کہ اس مقام پر جناب امیر المومنین معرفت الہی کے سلسلے میں اس اصول سے کہ وہ کسی بھی شے کی مانند نہیں استفادہ کرتے ہوئے خدا کی صفات سلبیہ کو عالم طبیعت کے ساتھ موازنے کے ذریعے بیان فرما رہے ہیں۔ مذکورہ بالا اقتباس کے معنی یہ ہیں: خدا نے حس و شعور کے جسمانی نظام و اعضاء کو تخلیق کیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ وہ خود کوئی عضو اور جسمانی نظام نہیں رکھتا، بے عبارت دیگر مخلوقات کو شعور و ادراک عطا کرنے کی خاطر ذات باری کی جانب سے انہیں مخصوص محل وقوع پر متعلقہ اعضاء عطا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ خود ذات باری کا ادراک و شعور کسی اعضاء و جوارح کا محتاج نہیں۔ موجودات کے درمیان اس کی جانب سے عطا کردہ تضاد اس امر کی دلیل ہے کہ خود اس کی کوئی ضد نہیں۔ چیزوں کو جو اس نے ایک ساتھ رکھا ہے تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ اس کا کوئی ساتھی نہیں۔ اس نے نور کو ظلمت کی، وضوح کو ابہام کی، خشکی کو تری کی اور گرمی کو سردی کی ضد قرار دیا ہے۔ وہ باہمی اناد رکھنے والی اشیاء کو ایک مرکز پر جمع کرنے والا اور باہم پیوستہ اشیاء کو ایک دوسرے سے جدا کرنے والا ہے۔ تخلیق آدم کے بارے میں خطبہ نمبر 1 میں فرماتے ہیں کہ یہاں پر آپ علیہ السلام اس امر کے بیان کے بعد کہ خدا نے گلے آدم کو زمین کے مختلف حصوں سے لے کر اس کا خمیر بنایا، پھر اس میں روح پھونکی، اس تخلیق شدہ انسان کے اوصاف کو بیان کر رہے ہیں کہ مختلف چیزوں سے اس کے خمیر کو تیار کیا گیا۔ اس میں یکساں اور باہمی مشابہت رکھنے والے اجزاء بھی ہیں اور متضاد و مخالف اجزاء بھی۔